بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یو پی کے ایک حکیم ہیں ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب، جو ٹانڈا کے رہنے والے ہیں۔ اکثر وہ یہی کام کیا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی آڈیو کو آگے پیچھے سے کاٹ کر کلپ بناتا ہے اور پھر اس پر خود ہی اعتراض کر کے لوگوں کے اندر شائع کرتا ہے، یعنی واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگوں میں شیئر کرتا ہے اور لوگوں میں فتنہ برپا کرتا ہے، اور اپنی عقل سے، اپنے کم علم سے، اپنی فہم سے، فہم تو نہیں کہہ سکتے، فہم ہو تو ایسا کام کرے ہی نہیں، تو اپنے کم علم اور کم عقل کی بنیاد پر حضرت مولانا سعد صاحب کی بات کو تولتا ہے اور پھر اس پر اعتراضات کھڑے کرتا ہے اور تہمتیں لگاتا ہے کہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی اور یہ باتیں وہ کہاں سے لائے۔ تو بجائے جو بیان کرنے والا ہے اس سے پوچھنے کے بجائے وہ واٹس ایپ میں پوچھ رہے ہیں، انہی کی زبان، ابھی آگے میں آپ کو آڈیو اس میں جوائن کروں گا تو اسی کی زبان سے سن لینا۔ وہ خود یوں کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، تو عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور کسی کے پاس اس کا حوالہ ہو کسی بھی کتاب میں یا حیات الصحابہ میں تو برائے مہربانی مجھے وہ گروپ میں ڈال دے۔ تو یہ تو کتنی بے وقوفی کا کام ہے، اگر پتہ نہ ہو تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے، بجائے علماء کے پوچھنے کے عوام الناس میں واٹس ایپ سے پوچھتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو تم علماء سے پوچھ لو، اہل ذکر یعنی علماء سے پوچھ لو۔ تو علماء سے پوچھنا چاہیے، یہ اپنے بڑے واٹس ایپ کو بناتے، واٹس ایپ سے پوچھتے جس میں اکثر عوام الناس ہوتے۔ بہرحال اگر وہ پوچھتے تو یہاں تک بھی ٹھیک تھا واٹس ایپ کے اندر کہ بھائی اس کا حوالہ کسی کے پاس ہو تو ذرا مجھے بتا دے، لیکن وہ اعتراض کی پوری کلپ بنائے، اس نے خود اعتراض کھڑا کر دیا اور پھر وہ کہتے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کی، اور مزید بے وقوفی یہ کہ اگر اس کا کسی کے پاس حوالہ ہو تو ذرا مجھے بتا دے۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کی جو آڈیو کلپ ہے اس کے ساتھ سناتا ہوں تاکہ آپ سن لیجئے کہ اس کا اعتراض مولانا سعد صاحب پر کیا ہے، اور پھر مولانا سعد صاحب نے یہ بات کہاں سے لی تو حیات الصحابہ کی پوری عبادت پیج نمبر کے ساتھ میں پڑھ دیتا ہوں، تو اس کا جواب بھی اس کے اندر ہے، اور پھر دیکھتے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اپنی بات سے رجوع کتنا کرتے۔ خود تو ان کو کتنی باتوں کے دلائل دیے گئے لیکن آج تک انہوں نے اپنی کسی بات سے رجوع نہیں کیا، اور حضرت مولانا سعد صاحب کی رجوع کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اصل میں یہ لوگ اختلاف نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے، اختلاف کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بہرحال سب سے پہلے ان کی کلپ سن لیجئے۔ کرتے ہیں اپنی باتوں پر جو قرآن حدیث کی استدلال دیتے ہیں وہ غلط دیتے ہیں، اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے صحابہ کرام کا جو استدلال دیا وہ غلط دیا ہے۔ کیا دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کو اپنے پاس روک رکھا تھا، وہ باہر نہیں جانے دیتے تھے کیونکہ باہر جائیں گے، ملکوں میں جائیں گے، لوگ ان سے مسائل پوچھ کے وہاں سے جڑ جائیں گے اور ان کا تعلق مدینہ سے کمزور ہو جائے گا۔ یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے، اور بات حیات الصحابہ کی ہے۔ اگر یہ بات کسی کو حیات الصحابہ میں معلوم ہو تو برائے مہربانی اس کو اطلاع کر دیں، گروپ پہ ڈال دیں۔ دوسری بات کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پابندی لگائی تھی کہ لوگ باہر نہ جائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پابندی کو ختم کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی۔ تو یہ دو چیزیں دو خلفائے راشدین پر الزام لگایا۔ پہلا الزام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا کہ یہ لوگوں کو باہر نہیں جانے دیتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ لوگوں کا رجوع یہاں سے ہو، مدینہ سے ہو۔ کے دو اعتراض کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض پرانے صحابہ کو مدینہ میں روکے رکھا، اور دوسرا اعتراض یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان صحابہ کو مدینہ سے باہر خروج کی اجازت دے دی۔ تو اس کا حوالہ حیات الصحابہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 63 64 63 اور 64۔ تو میں ان کی عبارت پہلے بہو پڑھ دیتا ہوں۔ مین ہیڈنگ ہے، جن لوگوں کی نقل و حرکت سے امت میں انتشار پیدا ہوا انہیں روکے رکھنا۔ حضرت شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا
تو اس وقت قریش کے بعض خاص حضرات ان سے اکتا چکے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ میں روکے رکھا تھا اور ان کے باہر جانے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور ان پر خوب خرچ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس امت کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ تمہارے مختلف شہروں میں پھیلنے سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پابندی مہاجرین میں سے بعض خاص حضرات پر لگا رکھی تھی، اور مہاجرین کے ان خاص حضرات کے علاوہ اور اہل مکہ پر یہ پابندی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں لگائی تھی۔ چنانچہ جن مہاجرین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ رہنے کا پابند بنا رکھا تھا، ان میں سے کوئی جہاد میں جانے کی اجازت مانگتا تو اس پر فرماتے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوات کے سفر کر چکے ہو وہ منزل مقصود یعنی جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ آج تو غزوات میں جانے سے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں مدینہ میں ہی رہو، نہ تم دنیا کو دیکھو اور نہ دنیا تمہیں دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند خاص حضرات اگر مختلف علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں کے مسلمان ان کی ہی صحبت پر اکتفا کر لیں گے اور مدینہ نہیں آیا کریں گے، اور یوں ان کا امیر المومنین اور مرکز اسلام سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست تھی۔ آگے اگر یہ حضرات مدینہ ہی میں رہیں گے تو سارے دنیا کے مسلمان مدینہ آیا کریں گے، اور اسی طرح ان کا امیر المومنین اور مرکز اسلام سے تعلق مضبوط ہوتا رہے گا، اور یوں مسلمانوں میں فکر اور محنت اور ساری ترتیب میں یکسانیت رہیں گی، یعنی سیم رہیں گی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان حضرات سے یہ پابندی اٹھا لی۔ دیکھو دوسرا حوالہ یہاں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پابندی اٹھا لی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ حضرات مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور وہاں کے مسلمانوں نے ان حضرات کی صحبت پر اکتفا کر لیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت محمد اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی کمزوری تھی جو اسلام میں داخل ہوئی، اور یہی سب سے پہلا فتنہ تھا جو عوام میں پیدا ہوا۔ کیا لکھا ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اس حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی کمزوری یہی تھی اور جو اسلام میں داخل ہوئی، اور یہی سب سے پہلا فتنہ تھا جو عوام میں پیدا ہوا کہ مقامی حضرات سے تعلق زیادہ ہو گیا اور امیر المومنین اور مرکز اسلام سے تعلق کم ہو گیا۔ یعنی سب سے پہلا فتنہ جو پیدا ہوا وہ لوگوں کا مرکز سے اور اپنے امیر سے تعلق کا کمزور ہونا، یہ سب سے پہلا فتنہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی اجتماعیت کمزور ہوتی ہے اور ایک سینٹر اور ایک مرجع وہ کمزور ہوتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ حضرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ حضرت زبیر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جہاد میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اجازت لینے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت غزوات کر چکے ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرنے لگے، تیسری یا چوتھی مرتبہ کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم، دیکھو کیا فرمایا اس میں، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم اور تمہارے ساتھی نکل کر اطراف مدینہ میں چل جائیں گے، اطراف مدینہ میں چلے جائیں گے یعنی مدینہ کے اطراف میں چلے جائیں گے تو تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف فتنہ پیدا کر دو گے۔ کیا فرما رہے حضرت زبیر کو فرما رہے عمر رضی اللہ عنہ کہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف فتنہ پیدا کر دو گے، یعنی فتنے کا اندیشہ کی وجہ سے انہوں نے بعض صحابہ کو مدینہ میں روک رکھا تھا۔ تو یہ بات پوری کی پوری حیات الصحابہ میں لفظ بائی لفظ میں نے پڑھ دی، اس میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر دو تین باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اتنی زبردست تھی کہ امت کی اجتماعیت باقی رکھنے کے لیے لوگوں کا اپنے امیر سے اور مرجع یعنی مرکز سے تعلق کا مضبوط اور قائم رہنا ضروری ہے، تاکہ امت کے الگ الگ اطراف کے علاقے کے لوگ
وہ مرکز پر آ کر جڑے اور ایک مرکزیت کے ساتھ اور ایک نہج کے ساتھ پوری دنیا میں کام چلے۔ جب لوگوں کا مرکز اور اپنے امیر سے تعلق کم ہوگا تو یہ فتنے کا ذریعہ بنے گا، فتنے کا سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ مرکز سے لوگوں کو کاٹنا، یہ فتنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی امت کی اجتماعیت کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا فتنے کا سبب ہے۔ اس لیے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے پورے عالم کے اعتبار سے پورے کام کرنے والے ساتھی نظام الدین مرکز سے جڑے رہے اور اسے ہر معاملے میں رجوع کرے۔ ہاں، یہاں رجوع سے مراد دعوت کے کام کے امور ہے، ورنہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے بھوپال کے اجتماع یوں کہا تھا کہ ہمارا علمی مرجع و مرکز دیوبند ہے۔ تو علمی مسائل کے تعلق سے ہم دیوبند سے رجوع کریں، لیکن دعوت کے کام کے تعلق سے ہمارا مرجع اور مرکز نظام الدین مرکز ہے۔ اس لیے تمام دعوت کے کام کرنے والوں کو کام کے اعتبار سے نظام الدین میں اپنے مسائل کو لے کر آؤ اور وہاں سے جو بات طے پائے اسی طریقے سے عالم کے اندر ایک نہج کے ساتھ کام کرو، تو امت کا تعلق مرکز سے قوی ہوگا، تو امت میں اجتماعیت باقی رہیں گی، امت میں تفریقہ پیدا نہیں ہوگا اور لوگوں کے اندر ایک یکسوئی کے ساتھ کام ہوگا۔ اس لیے اجتماعیت بہت بڑا اصول ہے، 1000 اصول سے بڑھ کر ہے آپس کی اجتماعیت۔ اس لیے اللہ تعالی ہم کو اجتماعیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے حضرت مولانا سعد صاحب کی بات کی بھی لنک جوڑ دیتے ہیں تاکہ حضرت کا کہنے کا مفہوم بھی پورا سمجھ میں آ جاوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ جی ہاں، مجھے پچھلی کارگزاری کا قلق بہت ہے کہ یہاں کے امور کا باہر نکلنا، یہاں کے امور کا باہر جانا۔ میں نے سمجھایا ساتھیوں کو، 2 سال سے سمجھا رہا ہوں، 2 سال سے کہ خدا کے لیے یہ غلطی مت کرنا، 2 سال سے سمجھا رہا، یہ غلطی مت کرنا بس، ورنہ تمہارا معاملہ بکھر جائے گا۔ جی ہاں، میں اس میں کیا بتاؤں، راز کی باتیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعض مہاجرین قریش کو ملکوں میں بھیجنے سے روکا ہوا تھا۔ کہاں؟ ملکوں میں بھیجنے سے روکا ہوا، وہ نکلنا چاہتے تھے، حضرت عمر روکتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ ملکوں میں گئے تو ملک والوں کا تعلق مدینے سے کمزور ہو جائے گا۔ کیا بتا، یہ بڑی حضرت عمر کی بڑی حکمت تھی اس میں کہ مدینے کی مرکزیت کو اس طرح باقی رکھنا چاہتے تھے کہ تم محتاج بن کر یہاں پوچھنے کے لیے آؤ، یہ نہیں کہ پرانے تمہارے پاس چلے جانے، تم وہاں ان سے پوچھ کر ان پر اکتفا کر لو، یہ تم بڑے ہائی صاحب پڑھا کرو، سب ہے، سب موجود ہے، لیکن تطبیق بھی نہیں، مطالعہ بھی نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ساتھی خطا کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مدینے کی کمزوری کی وجہ کیا ہوئی، کہ مدینے کی کمزوری کی وجہ یہ ہوئی اور عثمان کی شہادت کی وجہ یہ ہوئی کہ عثمان کے زمانے میں ان کی پابندی اٹھا لی گئی کہ جاؤ جہاں چاہو جاؤ، بس یہ باہر نکلے اور در مدینے کی مرکزیت اور مرض مدینے سے رجوع کرنا اپنے امور میں، یہ ختم ہو گیا، یہ حقائق ہے یہ۔ جی ہاں، جو عقل والے سمجھتے ہیں، ورنہ ایک ذہن یہ ہے کہ اس کا ہمارے کرنے کا تعلق، اس کا ہمارے کیا ہونے کا تعلق نہیں، کیسے تعلق نہیں، کام نبوت کا ہے، کام خلافت کا ہے، اسی سے دین قائم ہے۔ جی ہاں، ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی کام معلوم ہو گیا اپنے صوبے میں کام کرو، یہ کیا بات ہے؟ کہ وہ تو کام کی وہ سطح ہے جو صوبے میں ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، سارے عالم میں ہونی ہے، ہاں، لیکن کام کی ترقی تو اس میں ہے کہ ہر مسئلے کے لیے نظام سے رجوع کیا جائے، یہ تھی